رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہت ہی اچھی اور بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ رحمت سے مراد جنت کی نعمتیں کل قیامت قائم ہوگی، اور اطاعت گزار بندوں کو، توحید کو قبول کرنے والوں کو، انبیاء کی دعوت کو ماننے والوں کو جنت ملے گی، اور یہ ٹھکانہ سب سے بہتر ہے۔ جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں، دنیا کا مال، دنیا کی دولتیں اور ثروتیں، اس سے بہتر، بلکہ پوری دنیا مل کر بھی جنت کی ایک بالشت کا سودا نہیں کر سکتی، ایک بالشت کا، اتنی قیمتی وہ جنت ہے، تو وہ سب سے بہتر ہے۔ لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، دنیا کے خزانوں سے اور دولتوں سے قیمتی، ایک بالشت جگہ۔ اور ایک حدیث میں حور عین، جنت کی حور کا دوپٹہ فرمایا پوری دنیا سے قیمتی۔ تو تیرے رب کی رحمت یعنی جنت جو قیامت کے دن ملے گی بہت ہی بہتر اور عمدہ ہے، خیر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ دنیا کے مال جمع کرنے میں اپنی زندگی فنا کر ڈالو، آخرت کی تیاری کرو، اخروی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کرو، عمل کرو، جد و جہد کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت میں سب سے ممتاز اور منفرد شے عقیدہ ہے، توحید باری تعالیٰ ہے، اس کو صحیح معنی میں پڑھو اور سمجھو، اپنے اوپر نافذ کرو اور اپنے معاشرے پر نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، اور اگر ایسا نہ ہوتا، ولولا، اور اگر یوں نہ ہوتا، ان یکون الناس امۃ واحدۃ، کہ سارے لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں، سارے لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں، تو لجعلنا، ہم کر دیتے، بنا دیتے، لمن یکفر بالرحمن، ان لوگوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کیا؟ لبیوتہم سقفا من فضہ، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی، یعنی یہ سب کچھ کفار کو عطا کر دیتے۔ لیکن چونکہ دنیا کی طلب اور حرص ہر دل میں ہوتی، ہر دل میں ہوتی، تو اگر ہم یہ کفار کے لیے مختص کر دیتے پھر دنیا کفر کی طرف مائل ہو جاتی، اور ساری دنیا ایک جماعت بن جاتی باعتبار کفر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، جو اس کی رحمت اس کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ایک محبت اپنے بندوں سے اس کے خلاف ہے کہ سارے بندے کافر ہو جائیں۔ مانا دنیا ایک بے قدر شے ہے، ہم کفار کو مالا مال کر دیتے اور سارے کافر جو ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بن جاتی، وہ معارج اور ان کی سیڑھیاں، یہ معراج کی جمع علیہ یظہرون، جس پر وہ چڑھتے ہیں، سیڑھیاں بھی چاندی کی بن جاتی، بلے بیوتہم ابواب مسرورا، اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے تخت اور چارپائیاں، ابواب باب کی جمع، دروازے، سرور سریر کی جمع، چارپائیاں اور تخت، وہ بھی سونے کے بن جاتے، علیہ یتکئون، جس پر وہ ٹیک لگاتے ہیں، اور وزخرفاً، وہ چاندی کے، اور وزخرفاً، سونا ان کو دے دیتے، یعنی ساری چیزیں جاتی، گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، تخت اور چارپائیاں چاندی کی بن جاتی، وزخرفا، اے جعلنا لهم زخرفا، اور ان کو سونے کے ڈھیر ہم دے دیتے۔ اور یہ سب کچھ مل کر بھی ایک مجلس میں، چونکہ لوگوں کا میلان ہے دنیا کی طرف، سونے چاندی کی طرف، تو ممکن ہے ساری دنیا کافر بن جاتی، جماعت واحدہ بن جاتی کفر کے اعتبار سے، جو اللہ کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کفار میں بھی اور مسلمانوں میں بھی تفاوت رکھا، ہر طرح کے لوگ رکھے، مالدار بھی، فقیر بھی، کفار کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے یہ سب کچھ مگر دنیا کی زندگی کا فائدہ، ایک دھوکے کا فائدہ، بالکل پھیکا روکھا فائدہ، کوئی اس کی قدر نہیں۔
والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تیرے رب کے پاس متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان بندوں کے لیے جن کے دل اللہ کی خشیت سے مالا مال۔ تو آیت کریمہ کا پیغام کیا ہے؟ دنیا بے قدر شے ہے، اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں اس کی۔ اللہ چاہتا تو سارے کافروں کو اس طرح مالا مال کر دیتا کہ ان کے گھر چاندی اور سونے کے بن جاتے، چھتیں اور دروازے اور سیڑھیاں، ان کی چارپائیاں چاندی کے بجائے سونے کے ڈھیر لگا دیتے جاتے، بے تحاشا ناقدری شے ہے۔ مگر چونکہ بندوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کا میلان ہے تو پھر ممکن ہے سارے لوگ کافر ہی بن جاتے کہ کفار کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، ہم بھی کافر بن جائیں۔ یہ اس کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے اس طرح کفار کو مالا مال نہیں رکھا، بلکہ کافروں کو دنیا بھی دی اور بعض کفار کو فقیر بھی رکھا، مسلمانوں میں بھی بعض کو مالا مال کر دیا، بعض کو فقیر رکھا۔ یہ تفاوت ہے تاکہ ہر مرحلے کے لیے ان کے پاس عمل کا راستہ موجود ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرمایا کرتے تھے احب ان آکل یوما واجوع یوما، میری یہ چاہت اور خواہش ہے ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن کھانا ملے اللہ کا شکر ادا کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، اور صبر اور شکر کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار جاؤں۔